السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلماء أمته وصلحاء ملته وأتباع دينه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد۔ گزشتہ دنوں اس شہر میں بہت بڑے بزرگ ان کے قریب بیٹھنے کا اتفاق ہوا، اور اسی دوران میں ایک بہت متمدن پڑھے لکھے صاحب مال و عیال شخص حاضر ہوئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ میں شدید ڈپریشن کا شکار ہوں، اور ڈپریشن کی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت نے انہیں فرمایا کہ آپ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، اور یا رحیم مدد فرماتے رہا، اللہ کرے گا آپ کا یہ ڈپریشن ختم بھی ہو جائے گا، اور جس کرم اور تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ 21ویں صدی کا عجیب عالمیہ ہے کہ انسان نے بے لگام ترقی کی، اور چاروں طرف کی دنیا، عیش و عشرت کی دنیا، رنگینیوں کی دنیا، روشنیوں کی دنیا، ایجادات کی دنیا، اور تجارت اور کاروبار کی دنیا، اونچی اونچی عمارتوں کی دنیا، ترقی کی کون سی شکل ہے جو انسان کے سامنے موجود ہے؟ لیکن عالمیہ یہ ہے کہ انسان کا اندر، انسان کا باطن، اس کو کوئی ترقی نہیں مل سکی، وہ روشن نہیں ہو سکا، وہ صحت مند نہیں ہو سکا، اور اس کے صحت مند نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ کہ خبردار رہنا اے میری امت کے لوگوں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں، اس بات سے خبردار رہنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے جسم اور وجود کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا رکھا ہے، وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اور پھر فرمایا کہ اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر یہ صحت مند ہو جائے تو خود بخود پورا جسم صحت مند ہو جایا کرتا ہے، اور پھر فرمایا وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، لیکن اگر اس میں فساد واقع ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورے کا پورا وجود فساد زدہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر تاکید فرمائی کہ الا وہی القلب، خبردار رہنا، آگاہ رہنا، وہ کوئی اور حصہ نہیں، وہی القلب، وہ انسان کا قلب ہے، انسان کا دل ہے، انسان کا ہاتھ ہے۔ انسان کے جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں، ہم ان سب کے بارے میں جانتے ہیں۔ آنکھ میں معمولی سا کوئی لکڑی کا ٹکڑا، ریت کا ذرہ یا کوئی کچرا گھس جائے تو
انسان مستقل اپنی آنکھ میں سہلاتا رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ جلد از جلد وہ کچرا اور گند وہاں سے نکل جائے. انسان کے کان میں کوئی چیز داخل ہو جائے اس کی کوشش رہتی ہے کہ وہ جلد از جلد کان کی اس تکلیف سے اس پریشانی اور مصیبت سے چھٹکارا پائے. اور جب تک وہ اس مصیبت سے نجات حاصل نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ کان کو سہلاتا رہتا ہے اور اپنے دکھ اور تکلیف کا اظہار کرتا رہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زبان دی، دماغ دیا، ہر چیز جب تک صحیح رہتی ہے اس وقت تک انسان صحیح رہتا ہے. اور جیسے ہی کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف واقع ہو جائے خود بخود پورے کا پورا وجود تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے، انسان مصیبت میں گر جاتا ہے. اور یہ انسانی وجود کب صحت مند ہوتا ہے، کب اس کو انجانی، انہونی اور نظر نہ آنے والی بیماریوں سے نجات ملتی ہے، وہ اس وقت جب اس کا دل ہی صحت مند اور صالح ہو جائے. اور صالح اور صحت مند دل کیسے بنتا ہے یہ آپ ایک چھوٹے سے بچے سے سیکھ سکتے ہیں. ایک بچہ جس کو ماں کھلاتی ہے، پلاتی ہے، اس کو کپڑے پہناتی ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، وہ بچہ جیسے ہی کسی بات سے ڈر محسوس کرنے لگتا ہے، کوئی اس کی طرف بڑھے اور وہ پریشان ہو جائے تو سب سے پہلے وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے، اماں کہتا ہے. وہی بچہ ہے، آپ اس کو اٹھانا چاہیں وہ نہیں آنا چاہے تو وہ اماں کو پکارتا ہے. اماں موجود ہو یا نہ ہو، اماں کو دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے، لیکن اپنی ہر مصیبت میں وہ جس ذات سے التجا کرتا ہے وہ چھوٹے بچے کی ماں ہوتی ہے. کیونکہ اس بچے کے لیے اس کائنات کے اندر سب سے بڑا وجود، سب سے بڑی ہستی جس کے ساتھ اس کی پوری عظمتیں وابستہ ہوتی ہیں وہ اس چھوٹے بچے کی والدہ ہوا کرتی ہے. اور اس لیے جب جب تکلیف آئے، جب جب کوئی دکھ اور مصیبت آئے، چھوٹا بچہ بغیر اختیار کے فوراً اماں کہہ دیتا ہے، ماں کہہ دیتا ہے، سامنے ہو یا نہ ہو. ایک مسلمان جس کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس کا رب اس کو کھلاتا اور پلاتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس مسلمان کا عالم بھی یہی ہونا چاہیے کہ اگر خوشی ہو تو تب بھی اور غمی ہو تو تب بھی ہر وقت اس کی زبان پر اللہ کا نام رہنا چاہیے. اس کا یہ دل ہی اس میں اللہ کا نام اور ذکر اور تصور ہونا چاہیے. ایک بچہ اپنی ماں کی عظمت کا قائل ہوتا ہے تو ماں کہہ کر کے اور اماں کہہ کر کے پکارتا ہے. ایک مسلمان کم از کم اس درجے میں اللہ کی عظمت کا اس کو قائل ہونا چاہیے کہ جب اسے کسی مصیبت سے، دکھ سے، تکلیف سے، پریشانی سے، رکاوٹ سے واسطہ پڑ جائے تو اس وقت بے اختیار اس کی زبان سے اللہ کا نام جو ہے وہ نکل پڑے. لیکن اللہ کا نام زبان پر اس وقت تک جاری نہیں ہوتا جب تک ایک مسلمان کے لوہے قلب کے اوپر وہ نام بالکل مرتسم نہ ہو جائے، واضح شکل میں نمایاں نہ ہو جائے، اس کی زبان سے یہ نام نہیں نکل سکتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے قابل عمل ہیں، قابل تقلید ہیں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو اہلیہ حضرت ابو طلحہ تھی، ان کا ایک بچہ تھا. آپ زبان سے اس شکر کو دیکھیں، اللہ کی یاد کو دیکھیں اور اس صبر کو دیکھیں جو انسان اپنے دل میں. ایک مسلمان جب اللہ کے نام کو بساتا ہے تو اس کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء اور جوارے سے اس چیز کو ظاہر کرتا ہے. پھر شخص نوجوان ہو یا بوڑھا ہو اس کو کوئی ڈپریشن نہیں رہتا، پھر اس کو اس طرح کی کوئی بیماری نہیں رہتی جس کی وجہ سے وہ گل گل کر کے گھٹ گھٹ کر کے مر جائے اور وہ ٹیبلٹس لے کر کے دلوں کو تسلی دینے لگے
زرین رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر ہے، بچہ بیمار ہوتا ہے، ابو طلحہ سفر پر نکل جاتے ہیں، کئی دنوں کے بعد سفر سے جس دن لوٹ کر کے آ رہے ہوتے ہیں وہی دن ہوتا ہے کہ ان کے چھوٹے بچے 7-8 برس کا بچہ ہوتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ کسی کا بیٹا انتقال کر جائے، لیکن اس خاتون کی عظمت کو دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر اس کے اعتماد اور توکل کو دیکھیں کہ شوہر گھر میں آتا ہے اور گھر میں آنے کے بعد بھی اس خاتون کی زبان سے، آنکھوں سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے۔ مرد آتا ہے، صحابی داخل ہو کر کے غسل کرتے ہیں، آرام کرنے سے پہلے کھانا کھانے لگتے ہیں تو پوچھتے ہیں بچہ کیسا ہے۔ اس خاتون کی عظمت کو دیکھیں، خاتون جواب دینے لگتی ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہ بچہ پہلے سے زیادہ آرام میں ہے، پہلے سے زیادہ آرام میں ہے، بچے کا انتقال ہو چکا ہے۔ چنانچہ یہ شخص مطمئن ہو جاتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، آرام کر لیتے ہیں۔ صبح جب نماز فجر کے لیے بیدار ہوتے ہیں تو اہلیہ ان سے پوچھتی ہے کہ مجھے ایک بات کو بتلائیے۔ پوچھتے ہیں کہ کیا؟ تو وہ اہلیہ ان سے کہتی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی شخص آپ کو کوئی امانت دے دے اور اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے اس امانت کے واپسی کا تقاضا کرے تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ یہ حیران ہوتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دم اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی امانت ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس امانت کو طلب کیے جانے پر فوری طور پر واپس کروں۔ اب بیوی کہنے لگتی ہے کہ بات سنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا سا بیٹا دیا تھا، وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے چاہا کہ اس امانت کو ہم سے واپس لے، رب تعالیٰ نے وہ اپنی امانت واپس لی۔ کل آپ تشریف لائے تھے، آپ تکلیف، سفر کی تکلیف سے دوچار تھے، میں نے چاہا کہ میں آپ کو تکلیف مزید نہ دوں، میں خاموش ہو گئی، لیکن بچے کا کل انتقال ہو چکا تھا۔ چنانچہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، نماز فجر کی ادائیگی کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پورا واقعہ اور ماجرا سناتے ہیں، اپنی بیوی کے صبر کی داستان سناتے ہیں، اور پوری اس کہانی کو بیان کرنے کے بعد جب خاموش ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست دعا بارگاہ خداوندی میں بلند ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے دعا فرما دیتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، اب ابو طلحہ کو اس انتقال اور فوت شدہ صاحب زادے کا نعم البدل عطا فرما دے اور اس میں کثرت عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے پاک کے صدقے میں اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ نے 7 صاحبزادے عطا فرمائے اور سب خوبصورت لہیم شہید، اس زمانے میں قرآن پاک کے حافظ۔ دیکھیں آج اگر کسی کے بچے نے MBA کر لیا ہو، وہ اس نے کسی جگہ پر سروس میں جوائن کر لیا ہو، کہیں ایگزیکٹو لگ گیا ہو، تو لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ میرے بچے نے یہ کیا اور یہ بن گیا۔ ایک مسلمان کے لیے واقعہ یہ ستائش کی بات ہے کہ اس کی اولاد اس کا ذکر وہ خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ کرے، لیکن اس سے بھی زیادہ فخر کی بات ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ اس کی اولاد کو رب تعالیٰ اپنے کلام کا حافظ بھی بنا دے۔ اس لیے اگر کوئی بچہ حافظ قرآن ہو تو اس کو ڈھارس دینے کی ضرورت ہوتی ہے، پروموٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ بنائیں اپنے بچوں کو جو کچھ بنانا ہے، لیکن قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے یہ بھی ان کے سینوں میں محفوظ کروا دے کہ ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ مسلمان کی یہ شان ہے
کہ وہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، کتنے ہی تلخ کیوں نہ ہو، لیکن ان کے صبر کا پیمانہ اور شکر کا پیمانہ کبھی لبریز نہیں ہوتا. وہ بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے. میں اکثر و بیشتر یہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ ڈپریشن اور ٹینشن کی بیماری مسلمانوں کی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے جو کچھ انسان کو ملتا ہے وہ بھی اللہ کی عطا سے ملتا ہے، اور جس چیز سے اس کو محروم کر دیا جائے وہ بھی اللہ کی عطا سے محروم ہوتا ہے، اور جو ملتا ہے وہ بھی اس بندے کے لیے خیر ہے، اور جس سے اس کو محروم کر دیا جائے وہ بھی اس کے لیے خیر ہے. انسان صرف محرومیوں کا رونا روتا ہے، جو کچھ اس کو عطا کیا ہوا ہوتا ہے رب تعالیٰ نے وہ کبھی اس کا ذکر نہیں کرتا. صحابہ کرام میں سے ایک وہ تھے کہ جو آرات میں سے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، ان کا وصال پر ملال ہو جاتا ہے. وہ تعزیت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور تعزیت کا طریقہ یہ ہے، خواہ آپ بیمار کی عیادت کے لیے جائیں یا تعزیت کے لیے جائیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں جتنے لوگ ہیں بیمار ہیں یا میت کے وارث ہیں ان کو تکلیف نہ دیں. ہمارے ہاں بھی یہ رواج بن گیا ہے کہ جنازے کے نکل جانے کے بعد لوگ چوڑے ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کھانوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ان کو کھانا کھلا دے. یہ ایک مسلمان کو قطعاً زیبا نہیں ہے. آپ کسی مریض کے پاس اس کی عیادت کے لیے جائیں تو بس حال احوال پوچھنے اور اس کی خدمت میں کچھ آپ مفت دے سکتے ہو تو دے لینے کے بعد فوری طور پر وہاں سے چھٹ جائیں، وہاں سے نکل جائیں، ان کے قریب زیادہ وقت نہ لگائیں. یہ مسلمانوں کی تیمارداری، عیادت یا پرسے کا طریقہ ہے. چنانچہ وہ اعرابی آ کر کے پوچھتا ہے کہ اے عبداللہ آپ بڑے غم زدہ ہوں گے، مجھے پتا ہے یہ بڑے غم کی بات ہے. یاد رکھیں جس گھر میں میت ہو جائے اس کو مزید غم کی باتیں کرنے سے گریز کرے کہ جی جوان تھا مر گیا، اللہ نے منایا تھا، اللہ نے جس کی جتنی عمر رکھی، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کی عمر کے تعین کرنے والے. اور ایسے موقع پر جب لواحقین ویسے ہی صدمے سے نڈال ہیں، مزید غم کے الفاظ نہ کہے جائیں. ایک اعرابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک سے بہت مختصر طور پر مستفید ہوا. حضرت عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اے عبداللہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے والد تمہارے پاس ہوتے تو تم ان کو وہ کچھ دے سکتے تھے جو اللہ اس وقت دے رہا ہے؟ بیٹے نے کہا نہیں، ہرگز نہیں. اور پھر کہا اے عبداللہ اس وقت جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صبر کے عوض جو تم اپنے والد کے انتقال پر کر رہے ہو تمہیں جو کچھ دے سکتا ہے، کیا تمہارے والد زندہ ہوتے تو اتنا کچھ تمہیں دے سکتے؟ تو جواب میں کہا کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. تو فرمایا جب ممکن نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں اور جو اس کا فیصلہ ہے اس کو قبول کرنے والے بن جائیں. ہم اس بات کی محرومی لے کے بیٹھ جائیں کہ ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا کی یہ چیز نہیں ہے، تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے ایک مسلمان اپنے دل کو ڈھارس دے سکتا ہے کہ وہ اس بات کا ذکر کرے کہ اللہ نے مجھ میں کمی کون سی چھوڑی ہے. اللہ نے مجھے دماغ دیا ہے، اللہ نے مجھے سالم وجود عطا فرمایا ہے، مجھے بچے دیے ہیں، گھر والے دیے ہیں، اور مجھ سے محبت کرنے والے دنیا کے اندر موجود ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم فٹ پاتھ پہ نہیں سوتے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے کسی کے سامنے دستے سوال کو دراز کرنے سے ہمیں بچا رکھا ہے. یہ کوئی کم شکر کی بات ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ وہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں کسی ہسپتال کے سامنے سے گزرتا ہوں تو رک جاتا ہوں اور تھوڑی دیر میں یہ سوچتا ہوں کہ اس وقت سینکڑوں لوگ ہوں گے جو اس وقت اس اسپتال کے اندر تڑپ رہے ہوں گے، بلک رہے ہوں گے، تکلیف کے مراحل سے گزر رہے ہوں گے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ کہیں اور نہیں، کراچی میں اگر صرف شیخ فاؤنڈیشن میں چلے جائیں
اور وہاں جا کر کے کچھ لوگوں سے ملے تو انسان کو اپنی اوقات کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور اللہ کی عطا اور نعمت کا بھی پتہ چل جاتا ہے. ہمارے مناف علامہ صاحب اس پوری فاؤنڈیشن کو چلاتے ہیں. اس فاؤنڈیشن میں درمیانی عمر کے بڑی عمر کے وہ لوگ موجود ہیں جن میں سے کئی پائلٹ تھے جو رئیس زادے تھے جن کے پاس ہر چیز موجود تھی لیکن معمولی سے دماغ کے اندر خرابی کی وجہ سے گھر سے نکال دیے گئے. گھر والوں نے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا. انسان اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو ذہنی طور پر بھی سالم رکھا ہے, دماغی طور پر بھی سالم رکھا ہے, جسمانی طور پر بھی سالم رکھا ہے اور اس کو پورا کا پورا جسم سلامت عطا فرمایا اور سب باتوں سے بڑھ کر کے کہ اس کو ایمان کی سلامتی عطا فرما دی ہے. اس پر اگر انسان تھوڑی دیر غور کر لے تو خود بخود اس کا دل اس بات کا معترف ہو جاتا ہے کہ اس وقت تو روئے زمین پر اللہ کی نعمتوں کا سب سے بڑا مصداق اور مرکز اور محور ہے. کسی بزرگ نے کہا تھا کہ آج کا دور اب چلوں کا دور نہیں ہے کہ کوئی جنگلوں میں نکل جائے, وہاں اللہ کی رضا کو تلاش کرے اور وہاں جا کر کے وہ مراقبے کرتا رہے. اب اس دور میں انسان یہ کر لے کہ دو باتوں کا استحضار کر لے تو اس کو کبھی ڈپریشن نہیں ہو سکتا. ایک وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرے اور ذکر کس طور پر کہ انسان دعاؤں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لے. ہم دعا کی جب بھی بات کرتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو پھر دعا کریں گے, عمرے پر جائیں گے تو پھر دعا کریں گے, حج کوئی کرے گا تو تب ہم دعا کریں گے. اور دوسری طرف المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں ہر منٹ وہ دعا کا موجود رہتا ہے. ہم دعاؤں کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں, واللہ وہ کوئی لایانی کتاب نہیں ہے, بے مقصد کتابیں نہیں ہیں. ان کی دعائیں اتنی جامع ہیں, اتنی مکمل ہیں اور اتنی بامعنی ہے کہ اگر انسان اس کو سمجھ کر کے پڑھ رہا ہو اور ہر بات پر, آنے جانے پر, چلنے پھرنے پر, مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے پر, کپڑوں کے پہننے اور اتارنے پر, کسی چیز کو برتنے پر, گاڑی میں سوار ہوتے اور اترتے ہوئے انسان ان دعاؤں کو پڑھتا رہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسے کسی مسلمان کے قریب ٹینشن اور ڈپریشن کا کوئی مرض کبھی بھی آ سکے. المیہ یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں آتے اس طور پر ہیں گویا کہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر گاڑی کی روانگی کا ٹائم ہے اور ہمیں جیسے تیسے کر کے دوڑ لگا کر کے ڈبے میں داخل ہو جانا ہے تو سیٹ پہ جا کر کے بس پہنچ جانا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی گاڑی اپنی منزل مقصود پر پہنچے وہاں سے پھر دوڑ لگا کر کے اپنی دوسری منزل کی طرف رواں دواں ہو جانا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ مسجدیں انسان کے دلوں کو قرار اور سکون دینے کے مراکز ہیں. انسان ان مسجدوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دے تو یقیناً اس کے دل کے اوپر سکینت اور سکون اترنا شروع ہو جاتا ہے. بسا اوقات بغیر کسی ضرورت کے ہم صرف اپنی عادت کی وجہ سے نماز ہوئی اور یہاں سے 50 صفحے پھلانگتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. کس بات کے لیے؟ کسی بات کے لیے انسان کلیئر ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے. جب کسی مسلمان کے پاس اللہ کے حضور دعا کرنے کا ٹائم نہیں ہے, مانگنے کا ٹائم نہیں ہے اور وہ اپنی پریشانیوں کو اللہ کی چوکٹ پر پیش کرنے کے لیے راضی ہی نہیں ہے تو پھر وہ مانگتا پھرے لوگوں سے, پھر وہ مانگتا پھرے در سے اور پھر ہر ایک سے گلا اور شکوہ کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور بندہ اگر دعاؤں کو پیش کرتا رہے, دعا کرتا رہے اور ہر بات پہ دعا کرے, ہر وقت دعا کرے, وضو میں ہو بغیر وضو کے ہو, مسجد میں ہو مسجد کے باہر ہو, گھر میں ہو اور کہیں اور ہو, تو انسان کا دل اطمینان کی کیفیت سے لگ جاتا ہے. اور اسی طرح اگر بندہ اپنے اوپر شکر کو لازم کر لے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان کسی ڈپریشن اور ٹینشن کی بیماری کا کبھی شکار ہو, بلکہ اسے تو ہر بات پر شکر کی عادت اس کی بیماریوں کو اٹھا کر کے دور کر دیتی ہے. وہ تو اس بات پر بھی راضی ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے,
اسے کوئی بیماری لاحق ہو جائے وہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میری یہ بیماری دوسری بیماریوں کی طرف ناصور نہیں ہے، ایسی تکلیف دہ نہیں ہے جس میں بیمار کراہ رہے ہو، پریشان ہو اور درد سے وہ اچھل رہے ہو۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اس طرح کی کسی کیفیت میں مبتلا نہیں ہوں۔ تو اس لیے ایک مسلمان کی زندگی اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرار پیدا کر دیتا ہے جب وہ بندہ اپنے آپ کو شکر کے ذریعے سے اور ہر وقت دعاؤں کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے۔ ایسے آدمی پر کتنا ہی سخت وقت کیوں نہ آ جائے، اس کے لیے وہ سخت اس لیے نہیں رہتا کہ اس کا ایمان ہے کہ ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر شدت کے بعد نرمی ہے، ہر مشکل کے بعد اللہ کے بارگاہ میں اس کے لیے سہولت ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں بھی اور اپنے بچوں کو بھی ہر بات پر دعا کی تلقین کریں کہ بیٹا دعا پہلے کرو، آپ مانگے ہم سے بھی لیکن اللہ کے حضور دعا کرو۔ انسان اگر بچوں کو یہ سلیقہ اور ترتیب سکھا دے تو پھر وہ بچے اگر کہیں ماں باپ سے دور بھی ہوتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، بڑی عمر میں پہنچ جاتے ہیں تو انہیں اس بات کا ڈر نہیں رہتا۔ جس طرح چھوٹا سا بچہ ڈر، خوف، مصیبت، پریشانی، رکاوٹ میں اماں کہہ کر کے پکار کر کے اپنی ماں کو اگرچہ کہ موجود نہ ہو مدد کے لیے طلب کرتا ہے، اسی طور پر جو بندہ شکر کر رہا ہوتا ہے، ہر وقت اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، جب جب مصیبت پڑتی ہے، تکلیف پڑتی ہے، ڈپریشن کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے حضور دعا کر لیتا ہے۔ اور اسی لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بدو آئے، بزرگ تھے، عمر ان کی 90 سے زیادہ تھی۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا تو کہا کہ اے شیخ آپ کی عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، کہیں کہ کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے اپنے عذر کو بیان کیا کہ میں ناتوان ہو گیا ہوں، عبادت کرنے میں بھی دقت آتی ہے، جسم بھی مفلوج ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سنا تو فرمایا کہ آپ کی اس بات کو سن کر کے چاروں طرف موجود پتھر اور درخت بھی رو رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ فرمائے کہ میں آپ کے لیے کیا کروں؟ تو اس شیخ نے جواب دیا کہ مجھے کوئی چھوٹی سی چیز بتا دے کہ میں پڑھتے رہا کروں اور اس سے میں اپنی زندگی میں نابینا نہ ہوں، مجھے ٹینشن، ڈپریشن، میری پاگل پن کا دورہ نہ پڑے، مصیبتیں مجھ سے دور رہیں اور مجھ پر کبھی خوف کا سایہ نہ ہونے لگے۔ حضور علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا کہ اور ساتھ میں اس بزرگ نے یہ بھی کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لمبی دعاؤں کو یاد نہیں کر سکتا، کوئی مختصر سی دعا ہو تو آپ ارشاد فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت، فرمایا کہ فجر کے بعد 3 بار پڑھ لو، زندگی میں کبھی نابینا نہیں ہوں گے، زندگی میں آپ جنون کے مرض سے محفوظ رہیں گے، کبھی آپ کے دل پر، دماغ پر خوف اور مستقل خوف کی کیفیت اس کا سایہ نہیں پڑے گا اور زندگی میں آسائش اور راحت کو آپ پالیں گے۔ ہم دعاؤں سے دور ہیں، شکر سے دور ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باپ پر ٹینشن ہو جاتی ہے، باپ کو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حضور ان 2 کاموں کو معمول بنا لیں، وظیفہ بنا لیں، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے دعائیں بندہ کرتا رہے، اللہ کے ساتھ وہ تعلق محبت کا استوار رہتا ہے، جڑا رہتا ہے، بندہ ذہنی طور پر، دماغی طور پر، قلبی طور پر سالم رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے، صحت مند رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما لنا الا البلاغ المبین۔